کہ داؤد علیہ السلام دو مرد میں زبانہ فیصلہ کا یکی کرا 99 جو ہستے دنبا بھی تھے کہ یکی بھی منہم وحدے کے پا داؤد سر بوتا گوڑا داؤد علیہ السلام می مردمہ کچ دیوال سرا سیٹش کو تمہنی یاد کن پمشا داؤد علیہ السلام رہا نوما قاضی کر رہا رواں یا عالم کر رہا رواں میں مقشہ ایزا حضرت داؤد علیہ السلام فوراً آئیے جواب دا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه پرچہ وڑے مردم کم میں کہ آئی دلتا ہے پدل خدا ترس بی بی فیصلہ ہما وڑا بکن کہ آئی رب آئیا گندتا جب وجہ دیکھ سوال شنگ کہ قرآن شریف تو کہا حضرت داؤد علیہ السلام قصہ بیان کرنا بھی تھی کہ داؤد علیہ السلام دو مرد میں زبانہ فیصلہ کا یکی کرا 99 جو ہستے دنبا بھی تھے کہ یکی بھی تھے یہ اسی کا وہ تفصیلاً بیان کا فیصلہ مقصد چاہیے تھا جی داؤد علیہ السلام ایک قصہ قرآن مجید اختصارا بیان کتا داؤد علیہ السلام اول میں بزانے چا ہما نبی ہم بودتا کہ آیا بادشاہت ہم رستا نبوت ہم رستا یعنی بادشاہ ہم بودتا اور نبی ہم بودتا اور داؤد علیہ السلام وتی روچ مقرر کو تگا مثلا یک روچ بادشاہت ادارت الشؤون ملک مثلا مسائل حل کا یک روچ اللہ رب العالمین عبادت واسطہ یک روچ پا مردمان فیصلہ واسطہ ہمیں وڑا آئی وتی روچ مقرر کو تگتا اللہ رب العالمین سورة صادتها ذکر کا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ آیا پتو آت کو سربت مڑو کانی قصہ اذ تصور المحراب وحدے کے چھ دیوارا کو پیش کو اذ دخلوا على داود ففزع منهم وحدے کے پا داود سربتا گوڑا داود علیہ السلام چاہاں ترسگا لگ گئے پرچہ داود علیہ السلام ترسگا لگ گئے اکشان پا ہمیں واسطہ ایک طبیعی چیزی ہنو میں یک کمرے توکایا میں خاصیں کاری آیا یک مردمی منی دروازہ کمرے بستگاں کڑکی بستگاں یکی چھ دیوال سرا سیٹ بکا منی کمرے توکایا منہ ترسا ایک طبیعی ترسی کہ انسان ترسی اکشان داود علیہ السلام ای روچہ ہوتی ہمیں کمرے تہا نشتگا تو اللہ عبادت آیا اشان کے چی دیوالا سیٹ کو داؤد علیہ السلام گوڑے پرچہ ہر انسان گوڑی پیغمبر بھی شر عام انسان بھی انسان فطری چیز دے داؤد علیہ السلام حیران بو کہ مرچیں روچ منی عبادت ہے روچیں میں اللہ رب العالمین بندگیہ کنگایا ای چونے مردمہ کچ دیوال سرا سیٹش کو تمہنی یاد کن پمشا داؤد علیہ السلام گوڑے گوڑا ہن چے گو قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض آیا در رائند کے ما ترس ما دو دعواداریں میں لحتے آدگر سرا گیشی کو تک میں یک کیا دوہمی سرا گیشی کو تک میں پمشتے کر رہا اتکگیں فحکم بیننا بالحق نو میں درمیانا پا انصاب پا حق فیصلہ بکن ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط او ناحقی مکن او مارا سر و سوچ بکن پا تچکن راہ نیمگا فوراً مردہ ہوتی قصہ آرک شروع کو گوشتی ان هذا اخی ای منی براتیں ای منی براتیں یعنی ای منی دین براتیں مسلمان ہے ادا اللہ رب العالمین مارا مسلمان ہم یک درس و سبکی دیا گائیں مثلا من گون تو میڑتا یک مسئلہ بارہا نوما قاضی کر رہا رواں یا عالم کر رہا رواں میں مقشہ ای ظالم شی ظلم کو تا نومد آیا بد رد مگوشاں آئی سرا زہر مگران پرچہ امنی براتیں آئی ذہنہ ردیت کا بود کا مرردہ بود کا آردیں موتی مسئلہ ہم عالم قاضی دیما شریں اندازیہ پیش بکنے گو اخلاق گوما اخلاق دائرہ چی درمیائیں مرچی مگندے مسلمانانی حال ہمشی یک جاگے فیصلہ رواں دوئے مسلمان دینی براتا بل یکی دوہمیہ زاو بد کا توبہ نعوذ باللہ یکی دوہمیہ ظالم گوشی یکی دوہمیہ ایر جا یعنی مردم چوشین ٹیمہ ہم ہوتی اخلاقا وش بکا شرح اندازیہ گب جا فرمائیں تی منی براتیں مات کگیں تائی کر رہا فیصلہ یا چی گو ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجة واحدہ گوشتی ای منی براتیں شیا 99 میشاں او منی یک میشی
فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب نو اش گوشی که وتی یکی میشه منا بده و پا حبره من سرا باز زور دن. اسی معنی مطلب ہمشہ کہ ای منی سرا زور دیا گیا ہے کہ وہ تی یکی میش کے طرح یک دانا گیا اشیا منا بدے. یشی معنی مقصد ہمیں بود کن کہ یہ حبرہ ہنچو چالاکے کہ منا وہ ہیچ حبرہ نہیں لی. اگر دیوان و مجلس یا حبرہ بلگی مردم پورن پا وطی نیمگا متوجہ کن مردم ہمیں سمجھا کہ واقعی گپ ہمشی حق کیں یعنی ہمیں اندازہ چالاکے. تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً آئیے جواب دا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. داؤد علیہ السلام گوشت کہ یقیناً اسی ناانصافی کو تک تئی سرا کہ تئی میشہ گن وطی میشہ ہور کنگ لوٹی یعنی تئی اکی میشہ زوری گن وطی میشہ ہور کن. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ و بعضیں شریداری حال ہمشند کہ آیکا دگرے سرا سرکشی و گیشی کنا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ بید ہما کسان کہ ایمانش آور تگ و نیکیں کارک کو تگ وقلیل ما ہم ای وڑیں سک باز کم مند کہ عدل و انصاف کنا یہ ہما کہ اہن دلیت ہے ایمان ہے اللہ ترس ہے خدا ترسی اہن ظلم و زیادہی نیلی انصاف کنا یکی اگر تنگ دست ہیں یکی کمزور ہیں ایسرا ظلم نہ کن زن کے مرچی اگر مائدہ ظلم بکنا منا رب ہے برزا منا گندگائیں باندہ منا حساب و دادگی. اللہ بیان فرمانی وقلیل ما ہم ای وڑے مردم سک باز کم میں پرچہ ای وڑے مردم کم میں کہ آئی دلتا ہے پدل خدا ترس بھی فیصلہ ہما وڑا بکن کہ آئی رب آئی گندگائیں. اللہ بیان فرمانی وظن داود انما فتناہ داود ہمیں گمان کت کہ ما آہرہ چکا سگائیں فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب نو آئی بخشش لوٹے چھ اللہ نے مگا اور سجدہ یا کبت و سر جہل کو. اور علماء گوشاں دیما اللہ بیان فرمانی فغفرنا له ذالک گوڑا ما آئی بخشش پہل کو ما معاف کو. آئی ردی چیا آئی چی غلطی کو ای ردی قرآن مجید تھا بیان نہیں اور صحیح حدیثان تا ہم بیان نہیں بلے گیشتے علماء گوشاں کہ آئی ردی ہمیشہ کہ آئی یک مردمی حبر گوش داشت دومی مردمی حبری ہچ گوش نہ داشت یعنی دومی ہے جوس نہ کو پا ہمشی آئی ہمیں پدا مارت کہ ای منی واسطہ یک چکا سے کہ اللہ رب العالمین من آزمائش امتحان کنگائیں تو آئی اللہ کر رہا معافی لوٹے. اللہ بیان فرمانی فغفرنا له ذالک ما ای گناہ معاف کتا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآب و بے شک پا آئی میں گورا نزدیکی ہے یعنی میں آج چمہ نزدیکتے بو بجائے کہ ای کارا بعد فیصلہ آباد فوراً اللہ نے مگا رجوع کو اللہ نے مگا واپس بو وحسن مآب آئی واپسی جاگا جوان تریں کہ میں آئی واسطہ تیار کو تن جنت الفردوس. یہ اختصاراً قرآن مجید تہا ہمیں قصہ بیانے دیکھیں مختلف ہیں قصہ اسرائیلی بیان تفسیر انتہا بلے صحیح نہ یعنی ہنچیں قصے ہیں کہ پیغمبرہ زیب نہ دیا پیغمبری گپ نہ اسرائیلی قصہ ہیں یعنی آہاں سر مردم یقین مکان قرآن مجیدہ بس ایک قصہ ہمیں اندازہ ذکر کتا. مہربانی اللہ شو جزائے خیر بدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.